آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی کل آپ حضرات نے تفسیر میں کچھ باتیں سماعت فرما لی تھی، تو آج انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ ہوگا اور جو تفسیر میں باتیں رہ گئی انشاءاللہ وہ عرض کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو نبی اور پیغمبر جو بات فرماتے ہیں وہ اصل میں اللہ پاک کا حکم ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے یعنی قرآن پاک، ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی اسی آیت کے تحت داخل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ بتاتے، اور اگر اس میں کوئی لغزش ہوتی تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی جاتی، تو گویا وہ بھی وحی کے تحت ہی داخل ہے، کیونکہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ آگے چلتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قالو، تو آگے سے بنی اسرائیل نے کہا، اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی قاتل کا کیسے پتہ چلے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ناواقفوں میں سے ہو جاؤں، جہلوں والا کام کروں، تو میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تمہیں اللہ پاک کا حکم سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں دیکھیں نا، بہت سارے لوگ وہ خاص طور پر جو زیادہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کے اندر اللہ معاف فرمائے ایک بیماری یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ تو وجہ اور حکمتیں اللہ کے حکم میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حکمتیں نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ اگر ان کی حکمت پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے، اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکمت پتہ چلے گی تو ہم عمل کریں گے، نہیں پتہ چلے گی تو عمل نہیں کریں گے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے۔ ہمیں حکمت پتہ چلے یا نہ چلے، وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جیسے یہاں بنی اسرائیل نے کہا جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہہ رہے ہیں قاتل کا پتہ کیسے چلے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہیں پر بات مکمل ہو جاتی اور وہ گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے، لیکن آگے سے انہوں نے ہلے اجتے شروع کر دیں اور سوال شروع کر دیے۔ تو کہنے لگے جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ بیان فرمائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی صفتیں ہیں، کوئی علامات، کوئی نشانیاں ہمیں پتہ چلے، اور وہ گائے کیسی ہو ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ تو بڑی عمر کی ہو نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، مطلب کہ اب زیادہ سوال نہ کرو، بس اتنے بات پتہ چل گئی ہے، آگے عمل کرو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا، یعنی ایسے سوالات کی اس کی وجہ سے مشکلات بڑھ جائیں۔ ہاں ایسے سوالات کی اجازت ہے جہاں کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہاں پر، جیسے ایک مرتبہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوال کرتے رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ صحابہ استطاعت پر حج فرض ہے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ زیادہ سوالات کرنے سے بچو، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال ہی فرض ہے تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں جہاں کوئی الجھن ہو، پریشانی ہو، تو وہاں سوال کر سکتے ہیں، باقی جہاں کوئی حکم واضح ہو اور اس میں کوئی ایسی الجھن نہ ہو تو پھر عمل کرنا چاہیے۔ بات ہے سر عمل کی، بات کس چیز کی ہے؟ عمل کی۔ اصل چیز ہے کہ عمل کیا جائے، ان چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے میں آج ایک نیا فتنہ اٹھا ہے غامدی کا، وہ عمل کے اعتبار سے تو دیکھیں نہ کبھی انہوں نے دین اسلام کے لیے کوئی خاص کام کیا، نہ ہی انہوں نے لوگوں کو
دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کیا، نہ ہی کسی غریب کا بھلا کیا، نہ ہی انہوں نے دینی دنیاوی کوئی خدمت نہیں کی، بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ اسلام کے اوپر اعتراضات کرنا، سلف صالحین کے اوپر اعتراضات کرنا اور ان کی جو تحقیق ہے اس کو غلط قرار دینا، یہ ساری ان کی محنت ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی محنت نہیں ہے۔ اور ان کے جتنے بھی پیروی کرنے والے ہیں انتہائی بدتمیز گھٹیا ذہن کے اور صرف نیک لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے، اس کے علاوہ ان کی کوئی دینی خدمت نہیں ہے، نہ ہی ان کے کوئی دین کے لیے کوئی بڑے کارنامے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو ایسے لوگ صرف سوالات کریں گے اور بس اہل اللہ سے لوگوں کو متنفر کریں گے، تو لہٰذا اصل چیز ہے کہ انسان کو عمل کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا، پھر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ جی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما لونھا، کہ اللہ ہمارے لیے بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اور رنگ کے پہ ہے کیوں جی؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ اس گائے کا رنگ بھی ہمیں پتہ چلے کہ رنگ کیسا ہو۔ سوال کیا، اب سختی اور بڑھ گئی۔ تو فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرہ، وہ ایسی گائے ہو صفراؤ جو زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ بھی تھوڑا نہیں، فاقع لونھا، تیز ہو اس کا رنگ، یعنی مطلب زرد ہونے میں زیادہ، یعنی رنگ اس کا زرد ہو۔ اور فرمایا تسر ناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرے، مطلب ان کی نظر کو اچھا لگے اور خوبصورت لگے کہ اس کا کتنا تیز رنگ ہے۔ اب سختی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی ہیں جی؟ اب وہ گائے تلاش کرے۔ قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے جی آپ دعا کریں ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، اللہ ہمارے لیے بیان کریں کہ وہ گائے کیسی ہو، مزید کوئی اس کی صفات پتہ چلیں، کیونکہ ان کا دل یہی کر رہا تھا کہ حکم ٹالی جائے، حکم بات سمجھا رہی ہے نا، حکم کسی طرح ختم ہی ہو جائے، ٹالی جائے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے جب رمضان شریف جو ہی قریب آتا ہے نا تو کچھ لوگوں کے دل میں تو خوشی بڑھ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے دلوں میں پریشانی ہو جاتی ہے، اوئے ہوئے گرمیاں تو روزی آ گئے ہیں، اوئے ہوئے گرمیاں تو روزی آ گئے، تو وہ بیچارے پہلے مرنا شروع کر دیتے ہیں جی، اور ان کی حالت دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کا دل یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس سال رمضان نہ ہی آئے جی۔ تو بنی اسرائیل بھی کہہ رہے تھے کہ کاش حکم ٹالی جائے، اور بس سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے مزید اس کی کوئی صفات بیان کریں۔ رنگ کا تو پتہ چل گیا لیکن ابھی تسلی نہیں ہوئی جی، اور کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کیڑی گائے نہیں، تو شبے میں ڈال دیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی گائے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا نا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تو اسی کلمے کی برکت تھی کہ آگے ان کو رہنمائی ہوگی، ورنہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا جو جملہ ہے نا، گویا اس میں اللہ تعالیٰ انسان اپنی جو نیت ہے یا اپنا ارادہ ہے، گویا اس کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ انسان ملا دیتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ گویا کہ انشاءاللہ کہہ کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں نا بھی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو، آئندہ کوئی بھی کام کرنا ہو یا کوئی بھی بات آئندہ کہنی ہو تو بندہ کہہ دے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے یا ہم یہ معاہدہ کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبیوں نے بھی یہ جملہ کہا، پیغمبروں نے بھی یہ جملہ کہا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گویا مدد مانگی اور اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، تو یہ ضرور کہنا چاہیے۔ قال، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، کہ جو زمین میں ہل چلانا نہ سیکھی ہو، مطلب اس کے ذریعے زمین میں ہل نہ چلایا جاتا ہو، بات سمجھا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ولا تسقی الحرث، نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مطلب کہ کنویں وغیرہ کے اوپر اس کو پانی اس کے ذریعے نہ نکالا جاتا ہو، زمین کو سیراب نہ کیا جاتا ہو اس کے ذریعے، جیسے پہلے زمانے میں لوگ کنووں کے ساتھ بھی زمینوں کو سیراب کرتے تھے جانوروں کے ذریعے، بات سمجھا رہی ہے جی۔ اور مسلماتن، پوری صحیح سالم ہو، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو، جیسے ہم قربانی کے جانور کے بارے میں کہتے ہیں بھی بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے، کوئی اس میں داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، تو فرمایا بالکل ایسے صحیح سالم گائے ہو۔ تو قالوا الآن جیت بالحق، پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو ہاں جی اب آپ جو نا ٹھیک پتہ لے کر آئے، اب ہمیں صحیح پتہ چل گیا، تسلی ہو گیا ہماری۔ تو اس کے بعد پھر وہ گائے خریدی، تو کتنی قیمت لگی اس کی؟ گائے کے وزن کے برابر سونا دینا پڑا ہے جی، پورے ایک گائے جو کا جتنا وزن ہوتا ہے نا اس کے برابر سونا دینا پڑا، تب وہ گائے جا کر ملی۔ تو فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے، لگتا نہیں تھا کہ کریں گے، بس بڑی مشکل سے پھنس گئے، کیونکہ نہ کرتے تو لڑائی ہو جاتی۔ وہ جس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا وہ ان پہ قلعہ والوں پہ الزام لگا رہا تھا، اور بندے بھی اس نے تیار کر لیے تھے کہ ہم ان کو ماریں گے،
اور ان پر حملہ کریں گے تو بڑا فتنہ ہو جاتا، فساد ہو جاتا، تو مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کر گائے کو ذبح کیا۔ پھر آگے یہ واقعہ چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، یعنی تم میں سے ایک بندے نے قتل کر دیا، یہ مراد ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی اس نے مارا ہے، کوئی کہتا ہے جی اس نے مارا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے مارا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے، مطلب کہ وہ جو بھتیجا چھپا رہا تھا نا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو بندہ کوئی جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اول تو دنیا میں وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر کوئی بندہ نیکی 7 کمروں کے اندر بھی جا کر کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم واقعات پڑھتے ہیں بعض بزرگوں کے کہ وہ چھپ کے عبادت کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن بعد میں ان کے واقعات کتابوں میں لکھے گئے، تو یہ کون ظاہر کرتا ہے؟ اللہ ہے جی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یعنی پڑھا ہے کہ وہ چھپ کے عبادت کرتے تھے کہ ہماری عبادت کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی نوافل پڑھنے ہیں یا کوئی ایسا صدقہ خیرات یا اللہ کے راستے میں اتنا مال کہ بھی کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن اللہ پاک نے وہ ظاہر کیا اور ان کی نیکی آگے اللہ پاک نے لوگوں پر ظاہر کی تاکہ لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہو اور ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہو۔ اور ایسے فرمایا اگر کوئی بندہ بدی کرتا ہے نا 7 کمروں کے اندر بھی چھپ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو انسان کوئی برائی کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یار اگر میری یہ برائی ظاہر ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا، تو دنیا آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا انسان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے تو بعض اوقات بعض بندوں کے اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ رکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت میں تو بہرحال اس کے سامنے وہ سارے اعمال کھولے جائیں گے، اور پھر انسان جب نام اعمال کھلے گا تو بندہ کہے گا کہ ہمارے نام اعمال کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس مقتول کو، جو بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کو گائے کا ایک حصہ مارو، یعنی اس کا گوشت لے کر نا تو اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، ہیں جی، تو وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر وہ بتا دے گا۔ تو انہوں نے ایسے کیا تو اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرا قاتل میرا اپنا بھتیجا ہے، میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اس نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا واقعہ بیان فرما کے اب سنیں، یہ اصل بات سمجھنے والی آج کے درس میں اللہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، ہیں جی، نمونہ دکھایا نا، بندہ قتل ہو گیا، مر گیا بندہ، لیکن گائے کا ٹکڑا اللہ نے فرمایا لگاؤ، لگا تو وہ بندہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، پھر اس کے بعد وہ مر گیا دوبارہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، یہ مکہ والوں کو، اصل میں جو مکہ والے تھے نا وہ منکر تھے نا، بھی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی سنایا اور سمجھایا کہ اللہ تمہیں دکھاتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ایک واقعہ ہے نا صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا پہلے امتوں میں، تو اس نے اپنے موت سے پہلے نا اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے نا کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا۔ کیوں؟ کہ میں بڑا گناہ تھا، مسلمان تھا، ہے جی مسلمان تھا، لیکن اس کا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے زندہ کر لیا نا تو پھر اس کے بعد مجھے اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کسی کو بھی نہیں دیں گے، تو لہٰذا ایسے کرو کہ میری راکھ اڑا دینا۔ تو حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی راکھ کو، ہاں جی، فضا کو حکم دیں گے، پانی کو، وہ جہاں جہاں بھی ہوگی اللہ اس کو اکٹھا فرما کے پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کریں گے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ ہاں اللہ مجھے پتہ تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ مجھے آپ عذاب دیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے چلو تم مجھ سے ڈر گیا، خوف کیا، تو میں نے تجھے بخش دیا۔ تو خلاصہ اس کا میں نے سنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نمونے دکھاتی ہے، ایسی چیزیں، اور تاکہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ آج کا جو دور ہے نا، اس دور میں یہ باتیں بڑے سمجھنے والی ہیں، کیونکہ آج کل گناہوں کی اتنی بھرمار ہے کہ لوگ اپنے مرنے کو بھول گئے ہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، لذت ہونی چاہیے، ہمیں مزہ آنا چاہیے، اور ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، جیسے بھی بھرے، اس میں حلال حرام کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو جو مسلمان جن کا قبر آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ایمان ہے، انہیں تو بڑے محتاط انداز میں زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔